ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا ما بعد یا ایہا الذین آمنوا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ بہترین مومنین سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ زندگی میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور یہی تقوی الہی بہترین آخرت کا توشہ ہے، سامان آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، ارشاد رسول اسلام ہے، نعمتان مکفرتان الامن والصحت۔ اس حدیث کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اسی حدیث کے سلسلے کے روشنی میں کچھ اور عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم پیغمبر تمہارے بلند صلوات۔ ارشاد رسالت ہے، نعمتانی مکفرتان، دو نعمتیں ایسے ہیں انسان ان دو نعمتوں کا قدر نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک الامن والصحت، ایک صحت بدنی ہے اور ایک مملکت کا علاقے کا امن ہے۔ یہ دو بہت ایسی عظیم نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کا انسان قدر شناس نہیں ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں، اگر کسی انسان بیمار ہو جائے، عدم تندرستی ہو، بیماری ہو، تو وہ بیماری کی وجہ سے انسان کے بدن کے اندر نمو پیدا نہیں ہوتا، بڑھوتری پیدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ بیماری ہر آئے دن بڑھتے جائے تو پھر وہ انسان کا بدن فنا ہو جاتا، اس بیماری کی وجہ سے زوال پذیر ہو جاتا، مر جاتا، صحت نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک ملک میں، ایک علاقہ میں امن نہ ہو تو وہ علاقہ، وہ ملک ترقی نہیں کر پاتا۔ اگر یہ امن ہر آئے دن بڑھتے جائے تو پھر یہ بدامنی اس ملک کے لیے، اس علاقہ کے لیے زوال کا باعث بنتا۔ جس طرح اسلام نے بہت سی چیزیں حرام قرار دیا ہے، مثلا ڈاکہ زنی، چوری، رازنی اور اس طرح جناب تہمات، یہ اس لیے چونکہ یہ چیزیں چوری، رازنی، ڈاکہ زنی یہ امن کو خراب کرتے ہیں۔ امن کے خاطر اسلام نے ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور یقیناً ایک خوشحال معاشرہ کے لیے، ایک صحت مند معاشرہ کے لیے، ایک ترقی کرنے والے معاشرہ کے لیے امن جو ہے وہ اس معاشرہ کا روح ہے۔ اگر امن نہ ہو تو وہ معاشرہ بے روح ہے، اسے
مردہ معاشرہ کہا جاتا. بغیر امن کے وہ معاشرہ بیرو معاشرہ ہے, مردہ معاشرہ ہے. امن نہ ہو تو تعلیم بھی مر جاتا, اقتصاد بھی مر جاتا, معیشت بھی مر جاتا, ہر شعبہ پستی کی طرف جاتا. اور امن ایک معاشرہ کا, ایک خوشحال معاشرہ کا روح ہے. اس لیے چونکہ امن انتہا ضروری ہے, اللہ کے انبیاء نے بھی امن کی دعا کی ہے. جس طرح آپ یہ آیت آپ کو یاد بھی ہوگی, حضرت ابراہیم امن کی دعا کرتے ہیں, فرماتے ہیں ربی اجعل ھذا بلدا امینا, اے میرے پروردگار مکہ کو امن کی جگہ قرار دے دو, امن کی شہر قرار دے دو. حضرت ابراہیم امن کی دعا کرتے ہیں. آپ کو یہ آیت یاد بھی ہوگا, ربی اے میرے پروردگار اجعل ھذا, اس کو قرار دے دو, یہ مکہ بلدن ایک ایسا شہر, آمنن امن کا شہر قرار دو اے میرا پروردگار. امن اتنی اہمیت ہے کہ انبیاء اس کی دعا کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں. اور اللہ نے حضرت ابراہیم کے دعا کو قبول بھی کیا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اے ابراہیم آپ کی دعا ہم نے منظور کر دیا, شہر مکہ امن کا شہر ہوگا, امن کی جگہ ہوگی. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں رہے گا. ظاہر ہے امن ہو تو جو داخل ہونے والا وہ بھی امن میں رہے گا. اور یہ امن اتنا مقدس ہے کہ وَهَذَا الْبَلَدَ الْأَمِينَ, اللہ مکہ سے قسم کھاتا ہے, اتنا آگے لے جاتا, اتنا اس علاقے کو بلند کر دیتا جس سے امن کی وجہ سے اللہ اس شہر سے قسم کھاتا. فرماتا اللہ وَهَذَا بَلَدَ الْأَمِينَ, قسم اس شہر مکہ کی جو امن کی جگہ ہے اس کی قسم. امن اتنی اچھی چیز ہے کہ اس شہر کو بھی اتنا تقدس دیتا, اتنا پاک و پاکیزگی کے حد تک لے جاتا. اللہ اس سے قسم کھاتا, چونکہ قسم کسی متبرک اور بہت عظیم چیزوں سے کھائی جاتی ہے. تو بس یہ امن فقط انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے, امن پرندوں کے لیے بھی ضروری ہے, چرندوں کے لیے بھی ضروری ہے, درندوں کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ نے ان کی فطرت میں امن قائم کرنے کی فطرت رکھا ہے. ہر ایک حیوانات سے لے کر چرندوں سے, پرندوں سے لے کر سب امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, امن کو ڈھونڈتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر پرندے, آپ جانتے ہیں ہر جگہ پر پرندے موجود ہیں. پرندے جب گھونسلہ بناتے ہیں درختوں کے نیچے ریشہ میں یا تنوں میں گھونسلہ نہیں بناتے ہیں, بلکہ پرندے گھونسلہ بناتے ہیں درخت کے اوپر. کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کے فطرت میں رکھا ہے, ان کی طبیعت میں رکھا ہے. وہ امن کو چاہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو امن میں رکھے اور اپنے بچوں کو امن میں رکھے, اپنے چوزوں کو امن میں رکھے اور بد امنی سے اپنے آپ کو بچائے, اپنی حفاظت کرے. امن کے خاطر پرندے جو ہے درختوں کے اوپر گھونسلہ بناتے ہیں. امن کے لیے, سب کے لیے امن ضرورت ہے. اور ہر کوئی چرندہ سے پرندہ امن قائم کرنے کی کوشش کرتا, اور جو کوشش نہیں کرتا وہ انسان ہے جو امن کے لیے خلل ڈالتا, امن کو خراب کرتا, فساد پھیلاتا, یہ انسان ہی ہے. بس اس لیے معاشرہ کے امن اتنا ضروری ہے, معاشرہ کے ہر فرد کے اوپر لازم ہے
کہ امن قائم کرنے کی کوشش کرے. رعیت سے لے کر، عوام سے لے کر، لوگوں سے لے کر صاحب منصب حاکم تک کے لیے ضروری ہے کہ امن کے لیے کوشش کرے. نہ رعیت سے، نہ عوام سے، نہ حاکم سے، صاحب منصب سے، نہ ذمہ دار افراد سے ایسا اقدام نہ کرے جو امن کے لیے خطرہ ہو، جو امن کو خراب کرنے کے باعث بن جائے. ظاہر ہے ادھر کے ذمہ دار افراد، ان کا یہ کہنا ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم سے ادھر کے باسی سے، ادھر کے رہنے والوں سے یہ کہنا آپ بھی امن کے لیے کوشش کریں، آپ بھی امن. ظاہر ہے ہم آپ کے اس رائے کا احترام کرتے ہیں. آپ صاحب ذمہ دار ہے، ذمہ دار افراد ہے، آپ کی ذمہ داری ہے امن قائم کرنے کا. ٹھیک کہہ رہے آپ امن چاہتے ہوں گے، لیکن آپ سے زیادہ ادھر رہنے والوں کے لیے امن کی ضرورت ہے. عقل بھی یہی کہتی، عقل سلیم یہی تسلیم کرتی. جن کا ادھر ہمیشہ رہنا ہے، جن کی جائیدادیں ہیں، زندگی ہے، کاروبار ہے، گھر ادھر ہے، مرنا ادھر ہے اور قبر ادھر ہے، ان کے لیے زیادہ، آپ سے زیادہ امن کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی میں کھل کر بتاؤں، اس سے پہلے بھی اس علاقہ میں جو ذمہ دار افراد آئے ہیں انہوں نے بھی میٹھے میٹھے الفاظ میں اس علاقہ کے ساتھ ستیلی ماں کی سلوک کیا ہے. پہلے جو ذمہ دار افراد آئے ہیں انہوں نے، ہماری قوم نے، اس علاقہ کے لوگوں نے ہاتھ دے دیا، لیکن انہوں نے آستین دے دیا، ہاتھ نہیں ملایا، انہوں نے آستین دیا. ہمارے لوگوں نے دل سے بات کی، دل دے دیا، لیکن ان لوگوں نے زبان دے دیا، دل نہیں دے دیا اس علاقہ کے لیے. ان لوگوں نے زبان میں، جو پہلے ذمہ دار تھے، رام رام کہا، لیکن بغل میں چھری تھا. اس علاقہ کے لیے کوئی درد نہیں رکھتے تھے، کوئی سوز دل نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں کیا. اپنے وقت گزارا، میٹھے الفاظ میں اپنی ٹیم کو پورا کیا، چلے گئے. اور ہم ابھی جو موجودہ انتظامیہ ہے یا عسکری قیادت ہے، ہم ان سے بھی کہیں گے آپ بھی ایسا مت کریں. آپ بھی جس طرح یہ قوم ہاتھ ملاتی ہے تم بھی ہاتھ دے دو، آستین مت دے دو، دل سے کام کرو، زبان سے نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ 8 مہینے میں 8 مہینے ہو چکے، ذمہ دار افراد نے، ریاست نے امن کے نام پر امن کو برباد کر دیا. عوام نے امن کو برباد نہیں کر دیا، ذمہ دار افراد نے، ریاست نے امن کے نام پر امن کو برباد کر دیا، اقتصاد کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، تعلیم کو برباد کیا. اس علاقے کو ترقی سے 100 سال پیچھے لے گیا، اور یہ تمام تر ذمہ دار افراد تھے، اور یہ سب جو ہے ریاست نے ایسا کیا امن کے نام پر. یقیناً ہم خاص کر شیعیان حیدر کرار، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اسلام اور اس کے خاندان کے پیروکار ہیں. ہم اس حدیث کے اوپر، رسول اسلام کے اس فرمان کے اوپر اور ائمہ کے اس فرمان کے اوپر ہم کاربند ہیں. کیا فرمان ہے؟ آپ کے لیے بھی کاربند ہونا چاہیے. فرماتے رسول اسلام، معصوم مولا امیر المومنین امام حسین تا بارو امام تک سب فرماتے کیا؟ ان الارض امکم، یہ زمین تمہاری ماں ہے. تشبیہ دے دیا رسول اسلام نے ائمہ علیہ السلام سے. انسان کے پاس سب سے عظیم ہستی ماں ہوتی ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے، رسول اسلام نے تشبیہ دیا ان الارض امکم،
تمہارا مملکت، تمہاری مٹی تمہاری ماں ہے، فاحفظوها، اس کی حفاظت کیا کرو، وفیہا غیرۃ، اس مٹی کی حفاظت میں غیرت ہے، وفیہا ستر، اس میں ستر عزت ہے، ستر ناموس ہے، وفیہا عظمت، اسی میں بلندی ہے، اسی میں وقار ہے، وفیہا فضیلت، اسی مٹی کو بچانے میں فضیلت ہے، وفیہا نجات، اسی مٹی کو بچانے میں قوم کی نجات ہے، وفیہا جنت، مٹی کو مادر وطن کو بچانے میں جنت ہے۔ آئے امام معصومین علیہ السلام بلند صلوات۔ وآل محمد وعد۔ ہم اس حدیث کے پیروکار ہیں، ہم اس طرح مانتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ریاست کے خلاف بغاوت کر کے، خودکش حملے کر کے، عام شہریوں کو قتل کر کے، فوج کے خلاف بغاوت کر کے، فوج کو قتل کر کے، شہید کر کے جو جنت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ ہم جنت کے راستے خودکش حملوں میں نہیں سمجھتے ہیں، ہم جنت کا راستہ نجات ریاست کے خلاف بغاوت میں نہیں سمجھتے، فوج کے خلاف جنگ میں نہیں سمجھتے، ہم مٹی کی حفاظت میں جنت کا راستہ دیکھتے ہیں، ہم مٹی کی حفاظت میں نجات سمجھتے، ہم مٹی کی حفاظت میں ہمت سمجھتے، شجاعت سمجھتے۔ اور یقیناً شیعیان حیدر کرار توری قوم مٹی کا، دھرتی کا پاسبان ہے، محافظ ہے، اور اس دھرتی کے لیے، پاکستان کے لیے، امنیت کے لیے جو خطرہ ہے، ان سے خطرہ ہے جنہوں نے آئین پاکستان کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا، جنہوں نے نظریہ اقبال کو رد کر دیا۔ اب ان کا نسل ہے جو آئین پاکستان کو ابھی تک قبول نہیں کرتا، نظریہ اقبال کو ابھی تک قبول نہیں کرتا، نظریہ قائد اعظم کو ابھی تک قبول نہیں کرتا۔ ان کا نسل ہے جو آج پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے، آج فوج کے خلاف جناب بغاوت کر رہے، ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے، آج ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے، خودکش حملہ کر رہے، داعش کی شکل میں، نواسب کی شکل میں، فتنہ خوارج کی شکل میں، اب فتنہ ہندوستان میں شامل ہو گئے، ان سے مملکت کے لیے خطرہ ہے۔ شیعیان حیدر کرار محافظین مٹی ہے، شیعیان حیدر کرار اس مٹی کے پاسبان ہے، اور ہم انہیں دشمن سمجھتا ہے جو پاکستان کے دشمن ہے، ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں جو ریاست کے دشمن ہے، جو مٹی کے دشمن ہے، ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ یا اللہ پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین مملکت پاکستان کی محافظت فرما، پروردگارہ حاضرین پر اس جمع پر اپنی رحمت برکت نعمت شامل حال فرما۔